الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام ریسرچرز کا، اسکالرز کا، جو مختلف مدارس اور کراچی کی جامعات سے یہاں تشریف لائے اور سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں آپ نے ریسرچ میتھڈالوجی کے عنوان سے انعقاد پذیر اس ورکشاپ میں شرکت فرمائی۔ اس ادارے میں اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ ریسرچ ہی ہے، اور اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایک اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایتھیزم، بلاسفیمی اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو گمراہ کن عقائد یا موضوعات پر اسلامی تحقیق کا ایک بڑا عنوان ہے، اس پر افراد کو بھی تیار کیا جائے، جس کو میں عام طور پر کہتا ہوں کہ تصنیف رجال اور تصنیف کتب۔ تو وقتاً فوقتاً یہاں مکالمہ کے عنوان سے ایک پروگرام ہم منعقد کرتے ہیں جس میں مختلف اہل علم کو دعوت دی جاتی ہے، اور وہ باقاعدہ مباحثہ اور مکالمہ کی صورت میں مختلف عنوانات پر، خاص طور پر ریلیجیس کرنٹ افیئرز سے متعلق عنوانات ہوتے ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ کتاب اور صاحب کتاب کے عنوان سے ہماری ایک نشست ہوتی ہے جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی زندہ مصنف کو دعوت دیں اور اس کی کتاب پر باقاعدہ یہاں تبصرہ ہو۔ بعض اوقات یہاں ورکشاپس اور مختلف پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ علوم کا جو خلاصہ ہے وہ ماہرین کے ذریعے سے اہل علم، دانشور اور طلباء و طالبات تک پہنچ جائے۔ یہ جو ورکشاپ ہے یہ ریسرچ میتھڈالوجی سے متعلق ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کا ذکر میں اکثر ریسرچرز کے ساتھ کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے مزاح نگار گزرے ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں، اور ان کی تحریریں اپنی اصلیت اور علوم و معانی کی گہرائی کی وجہ سے بہت زیادہ پہچانی جاتی ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی اور ڈاکٹر فضل الرحمن انصاری، جس ادارے سے میں نے تعلیم حاصل کی، وہاں کے بانی ہیں، تو یہ دونوں ایک ہی استاد کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ ڈاکٹر سید ظفر الحسن ہندوستان میں اقبال کے بعد شاید ایک سب سے بڑا نام فلسفہ میں ڈاکٹر سید ظفر الحسن کا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنا ایک مقالہ لکھ کر اپنے استاد کو پیش کیا، تو استاد نے ہماری بہت تعریف کی اور کہا کہ تم نے تو کمال کر دیا، اور مختلف مقامات سے تم نے چیزوں کو جمع کر کے بہت اچھا تم نے مضمون لکھا۔ اور اس کے بعد وہ مضمون میرے ہاتھ میں دیا اور مجھ سے کہا کہ اس میں کوئی ایک سطر ایسی بتاؤ جو تم نے خود لکھی ہو یا تمہارا اپنا خیال ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہت دیر تک اس کو دیکھتا رہا، لیکن مجھے اس میں کوئی ایک سطر بھی ایسی نہیں ملی کہ جو میرا اپنا تخلیق کردہ خیال ہو یا میری اپنی تحریر ہو۔ اس کے بعد سے انہوں نے کوشش کی کہ اپنے خیالات خود تخلیق کریں، اور اردو ادب میں پھر انہوں نے اتنا بڑا نام پیدا کیا کہ آج یقیناً ان کے جو مختصر اور جامع جملے ہیں پوری دنیا میں ان کو نہایت ہی اہمیت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں کتاب لکھی گئی تھی، ہم نے بھی کیا پی ایچ ڈی، اس کا نام لکھ لیجئے، یہ کتاب آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ جو ریسرچرز ہیں، سید لطافت صاحب نے کتاب لکھی ہے، مصنف جو ہیں وہ گمنام ہیں، مصنف کا وجود دنیا میں اس نام سے کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ جس شخص نے کتاب لکھی وہ خود اس مرحلے سے گزرا، اس نے آپ بیتی لکھی ہے، لیکن اس نے کوشش یہ کی کہ وہ لوگوں کو بتا سکے، تو ایک اپنے تخلیق کردہ نام سے اس نے، فرضی نام سے کتاب لکھی تاکہ بعد میں اس کے لیے پریشانیاں پیدا نہ ہوں۔ تو کوشش کیجئے کہ سرقہ سے ہمیشہ اجتناب کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری مثالیں دیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کی ابتدا میں اسی سرقہ نویسی کے حوالے سے آپ نے شکوہ کیا ہے،
اور آپ فرماتے ہیں کہ میری کتاب منہاج العابدین اور بعض دیگر کتب جو آپ نے خود اپنے قلم سے رقم فرمائیں وہ لوگوں نے اپنے نام سے موسوم کیں اور باقاعدہ انہیں شائع کر دیا. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کشف المحجوب میں جگہ جگہ داتا صاحب علیہ رحمہ نے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میں سید علی بن عثمان حجویری یہ کہتا ہوں، تاکہ اگر ایک جگہ سے کوئی سارق آپ کے نام کو نکال بھی دے تو کہیں نہ کہیں وہ بات ریفلیکٹ ہو. گروپ میں نے ڈاکٹر خورشید سعیدی صاحب کی کتاب شیئر کر دی ہے، جو تحقیقی مقالہ لکھنے سے متعلق جو علوم اسلامیہ کے ڈسپلن میں ایک اہم ترین کتاب ہے جو ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے، وہ میں نے PDF اس کا شیئر کر دیا، تو آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. ہمارے ایک جاننے والے ایک دوست ہیں، انہوں نے انگلش میں ایک اچھی خاصی بڑی کتاب لکھی، اور جب وہ کتاب میرے پاس ریویو کے لیے آئی تو میں نے کافی دیر تک میں اس کتاب کو دیکھتا رہا، اور حیرانگی میرے لیے یہ تھی کہ انگریزی میں تقریباً کم و بیش 1000 صفحات، اور تعجب کی بات یہ تھی کہ انگریز جیسی انگریزی لکھتے ہیں تو وہ اس طرح کی کتاب لکھی ہوئی تھی، اور پروف ریڈنگ کی کہیں کوئی ایک بھی غلطی نہیں تھی. جو انگلش الفابیٹس ہوتے ہیں وہ بالکل درست لکھے ہوئے تھے. تو جب اس کو میں نے صرف گوگل پر ڈال کر دیکھا تو پتہ چلا کہ اس میں کئی ایک صفحات ویکیپیڈیا سے اور دیگر انسائکلوپیڈیا سے مینوان اٹھا کر اسی طرح سے شامل کر دیے گئے تھے. تو کوشش کیا کریں کہ انٹرنیٹ سے اگر چیزوں کو اٹھائیں تو یا تو حوالہ دیں، لیکن میں اس حوالے سے بھی ایک گزارش ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس میں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اپنا کوئی ٹاپک منتخب کرتے ہیں تو اس میں عمومی طور پر علوم اسلامیہ میں اب ڈسکوری نہیں ہوتی. ہمارے ہاں اب شاید اتنے بڑے اہل علم یا تو اب منظر عام پر نہیں آتے جو علوم کی تخلیق کریں. آپ دیکھیے کہ علم البدی، معانی، بیان، علم الصرف، علم النحو یا تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ اور اصول الاعتقاد، ہمارے ان ائمہ اور بزرگوں نے نہایت عرق ریزی کے ساتھ ان علوم کو قرآن و سنت سے دریافت کیا ہے. یہاں تک کہ اگر آپ اصول فقہ کی بڑی کتابیں اٹھا کر جیسے اصول سرخسی اور بزدوی کا آپ مطالعہ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے ان اہل علم نے باقاعدہ طور پر قرآن مجید کی مختلف آیات مقدسہ سے اصول فقہ اور اصول حدیث کے ان اصولوں کو مدون کیا ہے. تو اب ہمارے اندر یہ صلاحیت تو ہے نہیں کہ ہم باقاعدہ طور پر کوئی نیا علم قرآن و سنت سے اخذ کرتے ہوئے ہم ایجاد کر لیں، جس کی ایک بڑی مثال آپ کو شاہ ولی اللہ کے ہاں علوم خمسہ کی صورت میں ملتی ہے. تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اگر ہو سکے کہ ہم اتنا بڑا انسان بن سکیں کہ ہم ڈسکوری آف نالج کریں تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسپینشن آف نالج کرتے ہیں. آپ کو نئی چیز ایجاد تو نہیں کرنے جا رہے، لیکن آپ اسی علم و فن کے اندر اس قدر اضافہ آپ کر دیتے ہیں کہ پھر آئندہ آنے والے زمانوں میں جو لوگ تحقیق کرتے ہیں تو وہ تحقیق آپ کی تحقیق پر مبنی ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ مختلف ہمارے ہاں ائمہ میں بالخصوص جیسے امام ابو بکر جساس رازی ہیں یا صاحب ہدایہ ہیں، آپ کو بڑی بڑی ایسی علمی شخصیات نظر آئیں گی کہ جنہوں نے باضابطہ طور پر کہیں اصول میں ائمہ سے اختلاف کیا ہے، کہیں فروعات میں ائمہ سے اختلاف کیا ہے، یا اصول میں نہیں تو صرف فروع میں اختلاف کیا ہے. اور آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام شافعی علیہ رحمہ جو امام محمد کے شاگردوں میں سے ہیں، ان کے سوتیلے بیٹے بھی ہیں، ان ائمہ نے ان کی کیسی تربیت کی ہوگی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ اکیڈمی سے ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اپنے اساتذہ سے، ان کے اساتذہ کے اساتذہ سے اختلاف کر کے ایک نئے فقہ کی بنیاد کھڑی کر دی، اور کس قدر یعنی جینوننیس کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہیں. تو ایکسپینشن آف نالج کی کوشش کریں، نیو ایونیوز آف تھاٹ کوشش کریں کہ اس علم اور فن سے متعلق آپ پیدا کر سکیں. اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ اپنے دور کے کسی زندہ پرابلم کو ایڈریس کریں اور اس کا سولوشن پیش کریں. ہماری تحقیق عمومی طور پر یا تو ماضی کے بارے میں ہوتی ہے کہ ماضی میں کیا ہوا، یا ہم مستقبل میں ایسی پیش گوئیوں سے متعلق بحث کر رہے ہوتے ہیں. کوشش کریں کہ
اپنے دور کے کسی زندہ پرابلم کو ایڈریس کریں اور اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں کہ جس کے بارے میں لوگوں کی درست طور پر رہنمائی ابھی تک نہیں ہو سکی۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم آبجیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو اسلامک اسٹڈیز میں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر 100% غیر جانبدار رکھتے ہوئے ہم ریسرچ کریں، یہ عملاً ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم تحقیق کا آغاز قرآن و سنت پر شک اور شبے کے ساتھ کریں، کیونکہ جو اسلام کا فلسفہ ہے وہ فلسفہ لا ریب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو ہم تو بلا شک و شبہ کچھ چیزوں کو ہر فن میں جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو کچھ چیزوں کو بطور مسلمات تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر آپ گاڑی کوئی نئے ماڈل کی بنانا چاہتے ہیں تو آپ پہیہ دوبارہ ایجاد تو نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی پہیہ دوبارہ ایجاد کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے بے وقوف سمجھا جائے گا۔ تو لہٰذا اسلامک اسٹڈیز میں بھی جو چیزیں مسلم ہیں، طے ہو چکی ہیں، انہیں دوبارہ ایجاد کرنے کی کوشش کرنا تو یقیناً یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ یہاں میں ریکمینڈ کروں گا جو بالخصوص مدارس کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے ہاں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک لرننگ میں بھی MS کے کورس میں علامہ اقبال کے جو 7 لیکچرز ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، وہ ہمارے سلیبس کا پارٹ ہے۔ تو آپ اس میں خاص طور پر یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے کس انداز سے مسلم ریسرچرز کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم ختم نبوت پر تو یقین رکھتے ہیں لیکن ہم اہل علم کی تحقیق اور آرا کی خاتمیت پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب علم نے کسی صاحب علم نے کوئی بات کہی ہو، لیکن آئندہ آنے والے زمانوں میں کوئی ایسی بڑی علمی شخصیت ہمارے سامنے آ جائیں جو زمانے کی ضروریات کے پیش نظر قرآن و سنت اور مقاصد شریعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسی بات آپ کے سامنے رکھ دیں جو امت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ تو کوشش کیجئے کہ ڈسکوری آف نالج ہو اور کسی ڈسپلن میں آپ ایکسپینشن کی کوشش کریں، نیو ایونیوز آف تھاٹ اور نالج ہوں، یا آپ کسی پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ نے کوشش کرنی ہے خاص طور پر اس تناظر میں کہ جب آپ اپنا ٹاپک سلیکٹ کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ دوسرا، پلیجرزم کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بہت گفتگو کی ہے، اور پلیجرزم میں آپ جتنا بھی کوشش کریں آپ بچنے کی، لیکن چند باتیں اس میں اور پیش نظر یہ رکھیں کہ ایک ریسرچ تو وہ ہے جو خالصتاً ڈسکرپٹیو نوعیت کی ہوتی ہے، جس میں آپ مختلف مواد کو جمع کر دیتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ الاربعین النوویہ کا مطالعہ کریں تو وہ کیا ہے؟ انہوں نے مختلف کتب احادیث سے احادیث کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ امام نووی نے سرقہ کیا ہے، امام نووی نے ہر چیز کا حوالہ دیا ہوا ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ آپ ہر چیز کا آگے حوالہ دیتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی ریسرچ ہے کہ جس میں کسی خاص عنوان پر احادیث کو جمع کر دیا گیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس کو سافٹ ویئر میں ڈالیں تو امام نووی بھی جو ہے وہ لگے کہ انہوں نے بھی سرقہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ ریسرچ کا ایک الگ منہج ہے جو علوم اسلامیہ میں متعارف ہے۔ اسی طرح اگر آپ بالخصوص جب سے یہ جامعات میں سوشل سائنسز میں ترقی ہوئی، کیونکہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اپلائیڈ سائنسز میں ریسرچ میتھڈالوجی اور انداز سے ہوتی ہے، سوشل سائنسز یا ہیومینٹیز کا جو منہج تحقیق ہے وہ ذرا مختلف ہوتا ہے، اور جب آپ اسلامک اسٹڈیز میں ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس میں آپ مزید اپنے آپ کو فوکس کرتے ہوئے آپ چند چیزوں تک آپ اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ ماضی میں جب سے یہ سوشل سائنسز اور اپلائیڈ سائنسز میں سائنٹیفک میتھڈالوجی کا آغاز نہیں ہوا، اگر آپ ماضی کے بزرگوں کی کتابیں دیکھیں گے، میں صرف ایک اشارہ کر کے یہاں آگے بڑھ رہا ہوں، اگر آپ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر کو دیکھیں اور اس سے پہلے آپ کشاف کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ متعدد مقامات پر صرف رازی ہی نہیں بلکہ کئی اکابرین نے تفسیر کشاف کی لغوی اور جو بلاغت سے متعلق مباحث ہیں ان کو باقاعدہ طور پر یعنی لفظاً اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں انداز ہی یہی تھا اور لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ بھائی اگر یہ لغت کی بحث ہے تو یہ لسان العرب میں لکھی ہوگی، یہ الفروق فی اللغہ میں ہوگی، یا یہ کسی اور تاج العروس میں ہے، یا کسی اور لغت کے امام نے خلیل فراہیدی نے کتاب العین میں، یا کسی اور بزرگ نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہوگا۔
تو وہیں سے عموماً وہ لغت کی ریسرچ یا تحقیق لی گئی ہے. تو آپ کو جگہ جگہ یہ نظر آئے گا کہ اہل تفسیر اپنی کتابوں میں بغیر حوالہ دیے بعض اوقات جو ہمارے متقدمین ہیں وہ بزرگوں کی کتابوں کے ریفرنسز دے دیتے ہیں لیکن ان کا نام نہیں لکھتے. تو یہ ایک انداز تھا جو ماضی میں ہمارے بزرگوں کا رہا, لیکن جب سے سرقہ کی مہم جو ہے وہ جاری ہوئی ہے اور لوگوں نے پوری کتابیں اپنے نام کر لی ہیں, اور یعنی نااہل لوگ کہ جن میں یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی طور پر یعنی ایسے افراد بھی ہیں جو شاید ایک صفحے کا مضمون بھی خود اپنے قلم سے نہ لکھ سکیں لیکن وہ جامعات میں بڑے عہدوں پر بھی فائز ہو جاتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ جب کبھی بھی آپ اسلامک اسٹڈیز میں ریسرچ کر رہے ہیں تو ان کے اصولوں کو ضرور آپ پیش نظر رکھیں.